اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر جب زمین سے مٹی اکٹھی کرنے لگے، مٹی نے، زمین کے ٹکڑے نے وہی فریاد جو حضرت جبریل علیہ السلام سے کی، وہی فریاد جو حضرت میکائیل علیہ السلام سے کی، اب یہی فریاد حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مٹی کرنے لگی۔ وہ زمین کا ٹکڑا، وہ مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگی مجھے یہی زمین پر رہنے دو، مجھ میں سے کچھ کم نہ کرو۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا، اے مٹی تیری التجا، تیرا اپیل کرنا تیری وہ ایک جانب ہے، لیکن رب کے حکم پر عمل کرنے کا میں پابند ہوں۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ مٹی کو اکٹھا کیا اور یہ کہہ کر کہ میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو اکٹھا کیا اور ایک مٹھی مٹی اکٹھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ جو انسانوں کی صورتیں، ان کی سیرتیں، ان کی شکلیں اور ان کی جو زبان ہے، لینگویج ہے، گفتگو مختلف کی ہوتی ہے۔ کوئی انسان کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی انسان عربی بولتا ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی کسی صورت میں ہے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو یہ مختلف کیوں ہے؟ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی پکڑی ہے نا تو وہ مٹی ایک جگہ کی نہیں تھی، مختلف جگہوں کی تھی۔ کوئی مٹی رنگ اس کا سیاہ تھا، کسی مٹی کے جگہ کا رنگ جو ہے وہ مٹی نما تھا، کسی کا رنگ سفید تھا، کوئی مٹی سخت تھی، کوئی مٹی نرم تھی۔ ایک مٹھی کے اندر مختلف قسم کی مٹیاں جمع ہو گئیں، اور جب آدم علیہ السلام کو اس مٹی اور پانی سے رب نے بنایا تھا، اس وقت اس آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان اولاد میں سے کسی کا رنگ پھر کالا ہوا، کسی کا رنگ گورا ہوا، کوئی عربی بنا، کوئی اجمی بنا۔ ان ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگوں کے رنگ، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کی سیرتیں اور ان کی گفتگو کرنے کے جو انداز مختلف تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو مختلف مٹیوں کے مجموعے سے پیدا فرمایا گیا تھا۔